السلام علیکم، مائی نیم از حسان صدیقی اور میں ایک اینیمیشن ڈائریکٹر ہوں، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو اینیمیشن کی ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہوں۔ کچھ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، کچھ 3D انٹرنشپ ہوتی ہیں، میں بھی ڈپینڈ آف ریکوائرمنٹ۔ اور اس ٹائم ایک بہت بڑا ایشو میرے سامنے آیا ہے کہ جس کے اوپر میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میں اس طریقے سے بات کروں، لیکن مجھے کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ جو آپ کو لوگ جانتے ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو پریشانی یا مشکل کے میں دیکھتے ہیں تو آپ ان کے لیے چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیونکہ میرا تعلق ایک اینیمیشن انڈسٹری سے ہے، اور 10 سے 12 سال تک میں پاکستان انڈسٹری کے لیے ایز اے اینیمیٹر اور لیڈ اینیمیٹر اور اینیمیشن ڈائریکٹر کے طور پہ میں کام کرتا رہا ہوں، اور بڑے بڑے پروجیکٹس اور کافی سارے کام ایسے ہیں جو ہم نے کیے ہیں کافی اداروں کے ساتھ مل کے، جو بہت اچھے ہیں، پاکستان میں کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کچھ ہی ٹائم پہلے، تقریباً 5 6 سال پہلے ہی، یا میں بھی شاید اس سے پہلے جو ہے وہ اسلامک کانٹینٹ جو ہے پہلے اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، بہت کم کانٹینٹ ہوتا تھا، سب سے زیادہ تو موٹو پتلو، انڈین اور بھی دیگر کارٹونز تھے جو کہ ہم دیکھا کرتے تھے۔ لیکن ابھی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسلامک کانٹینٹ کی تعداد ابھی بڑھنا شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے آغاز کیا آپ کا کڈس لینڈ، جو کہ مدنی چینل والے ہیں، ان کا نام اب کڈس لینڈ، انہوں نے الگ سے سیپریٹلی کچھ کیا ہے، ان کا نام کڈس لینڈ بن چکا ہے۔ تو انہوں نے سب سے اچھا کام کیا، ان کی ہم نے بہت ایک ان سے رابطہ بھی رہا، ان سے بات چیت بھی ہوئی، ان کو بہت سراہا بھی اس بارے میں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر اسلامک کانٹینٹ کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے اپنا اسٹیپ لیا، اس کے بعد پھر دیگر لوگوں کے بھی ایک رجحان اس کا بڑھا ہے کہ ہم اگر آپ اینیمیٹر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک سب سے بڑا راستہ نظر آیا کہ ہم کچھ بھی کریں، چاہے چھوٹے پیمانے پہ کریں چاہے بڑے پیمانے پہ کریں، تو آپ نے ایک راستہ بنا دیا آنے والے جو بھی ہماری نئی جنریشن ہے ان کے لیے، ایک راستہ بن گیا کہ وہ بھی اسلام کے لیے ایک ایسا اسلامک کانٹینٹ بناتے رہیں اور یہ چلتا رہے سلسلہ۔ کیونکہ یہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب اس سے جتنی کوانٹٹی میں بن رہا ہے یہ انف ہے، اور ایک ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی انف ہے۔ تو اس میں مختلف ادارے مل کے کام کریں، زیادہ کوانٹٹی میں کام کریں تو یہ ایک بہترین عمل ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو سب سے بڑا ایشو میرے سامنے آیا جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کاپی رائٹ ایشو، جو کہ کڈس میسج، ایک اسلامک کارٹون چینل ہے کڈس میسج کے نام سے ہے۔ اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے بچے، یعنی میری فیملی کے ادھر ادھر آپس کے جو بھی آپ کے دوست احباب رشتہ دار ہیں، وہ سب ایسا کانٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں بھی شاید آپ کو اس سے خوشی محسوس نہ ہو کیونکہ وہ غیر مناسب ہوتے ہیں، جس میں لینگویجز بہت الگ قسم کی ہوتی ہے، جو کہ ہمارے دین کے مطابق ہمیں وہ مناسب لگتی نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کچھ لوگ زیادہ کوانٹٹی میں اس پہ کام کریں، جس میں ہم نے یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ اسٹیپ لیا۔ اور اور یہ اسٹیپ صرف ابھی کا نہیں ہے، 2 2.5 سال پرانے کی بات ہے، یہ تب سے چلا آ رہا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگا، کافی ٹائم، اب جا کے وہ بہت اچھے پیمانے پہ چلنا شروع ہوا ہے، اس پہ کافی محنت ہو گئی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ بھی کافی ہو گئی ہے، اور اس کو لوگوں نے، اس کے لائکس بھی بہت آ رہے ہیں، سبسکرائب بھی، مطلب لوگ اس کو بہت زیادہ سبسکرائب کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اس پہ جو ہے نا لوگوں کی طرف سے رسپانس بہت اچھا آئے گا۔ لیکن اچانک سے کڈس لینڈ کی طرف سے کاپی رائٹ اسٹرائک آتی ہے، جس کے اوپر ایک اعتراض کا ایک باعث بن چکا ہے کہ وہ کیریکٹر سملر ہیں، اسی طریقے کا کانٹینٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنا کے اوپر ایک آئیڈینٹیفائی کر کے جو کڈس لینڈ جو ڈسکرپشن میں استعمال کیا گیا ہے، اس کو، اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ کاپی رائٹ اسٹرائک کی گئی ہے۔ اور کاپی رائٹ اسٹرائک کے بعد ابھی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لینڈ اور کڈس کارٹون علیحدہ سے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو کاپی رائٹ اسٹرائک آئی ہے اس کے اندر جو میسج آیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے، تو اس میں جو انہوں نے سبمٹ کیا گیا ہے کہ کاپی رائٹ اسٹرائک کی وجہ کیا ہے: دس چینل یوز مائی یوٹیوب چینل نیم ان دا ویڈیو ڈسکرپشن ان وائی
کڈس لینڈ، یعنی جو یہ کڈس لینڈ ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ان کی طرف سے، اور اس کی وجہ سے یوٹیوب نے اسٹرائک کر دی ہے، اور لگاتار 2-3 اسٹرائک کی وجہ سے یوٹیوب نے ہمیں وارننگ دی ہے یہ والی، کہ اگر آپ نے چینل نہیں کیا تو پھر بند کر دیا جائے گا 16 نومبر کو، اور اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹرائک ہٹ جائے تو ہمیں جس نے اسٹرائک لگائی ہے وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ اسٹرائک مینولی لگائی گئی ہے، آٹومیٹک اسٹرائک لگائی نہیں گئی ہے۔ تو کافی ٹائم سے ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ایک ادارے کے بڑے ہیں انہوں نے کافی ٹائم سے کوشش کی، ای میل کے تھرو، میسیجز کے تھرو، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی ہمیں مناسب اس کا جو ہے نا ایک پازیٹیو رسپانس نظر نہیں آیا، نہ یہ اسٹرائک ہٹائی گئی ہے۔ صرف چھوٹی سی درخواست یہی ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا انیشیٹو کوئی بھی لیتا ہے، میں کوئی بھی ادارہ، وہ انڈیا کا ایک ادارہ ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اتنی ایفرٹ لگا رہا ہے، اتنا ٹائم لگا رہا ہے، اور آپ بھی اگر دیکھیں تو آپ کے اسٹوڈیوز میں جو بھی لڑکے کام کر رہے ہیں ان کا گھر بار، روزی روزگار سبھی ایک کسی نہ کسی کام سے جڑا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کہیں آن ایئر کرتے ہیں، کسی چینل میں دیتے ہیں، کسی یوٹیوب پہ لگاتے ہیں، تو وہاں سے آپ کا ایک اخراجات کا ایک آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ لگے کہ ایک مطلب 16 تاریخ کو آپ کا چینل بند ہو جائے گا، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا کہ اب تو ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ساری محنت ہماری 2 سال سے ضائع، اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بار کوئی بھی اسٹرائک دیتے، یہ کام صرف وہی کرتے ہیں جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو دشمنی کے طور پہ اگر کیا جاتا ہے نا، اگر ہم اپنے دشمن کو گرانا چاہتے ہیں تو ہم اس طریقے کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں بھائی، ہم کسی بھی صورت میں ان کا چینل ہم چلنے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس طریقے کے معاملات میں رائٹ بنتا ہے کہ بھائی ہمیں اس طریقے کا کانٹینٹ پسند نہیں ہے، کانٹینٹ خراب بنا رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہے، لیکن اگر کانٹینٹ بھی اچھا ہے، لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، اور آڈینس بھی اچھی ہے، لائکس بھی آ رہے ہیں، ویوز بھی آ رہے ہیں، سبسکرائبر بھی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ایک اچھائی کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر اس میں کوئی برائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو ختم کیا، دیکھیں برائی کو ختم کرنا ایک مناسب چیز ہے، بندے کو ختم کر دینا، چینل کو، ادارے کو ختم کر دیں، تو یہ تو ایک نامناسب سی بات ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، لیکن چینل کو، ادارے کو بند کرنا، اس کا مطلب ہے جو بھی اس کا روزگار اس چینل سے منسلک ہے، اس ادارے سے منسلک ہے، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کا ایک مقصد ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا مقصد ہوگا اس کے پیچھے، میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں گی، آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کس قسم کا ریزن ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کہیں پہ بھی لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں گائیڈ کیا جائے، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں، آپ کو تھوڑی بہت چیزیں مطلب اپنی چیزوں کو تھوڑا سا اگر آپ فیور دیں ہمیں اس معاملے میں، کہ اسٹرائک اگر ہٹا لی جائے گی تو اس سے کوئی، مجھے نہیں لگتا آپ کے اوپر کوئی نقصان ہونا چاہیے، آپ کے اوپر کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اسٹرائک نہیں ہٹائی گئی 16 تاریخ سے پہلے، تو ایک ادارہ بند ہو جائے گا، اور اس سے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں، جو بھی لوگ اس ادارے کے ساتھ جڑ کے کام کر رہے ہیں، جو بچے ہیں، جو نئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یا جن کا روزی روزگار، گھر بار، سب کچھ ایک آپس میں چل رہا ہوتا ہے ایک ادارے کی بیس کے اوپر، وہ سب کچھ بند ہو جائے گا، اور اس کو بند کرنے والا صرف وہی ایک ریزن ہوگا جو کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز، جو بھی اگر کوئی بھی اختلاف ہے، کوئی بھی کسی قسم کی بھی ناراضگی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو بات کر کے حل کر لیا جائے، کسی کو ختم کرنے کا جو وہ چیز ہے، کسی کو ایسا نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے کوئی ادارہ ختم ہو جائے، کسی کی جاب چلی جائے، تو وہ چیز ایک غیر مناسب ہوگی، اور اس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ایک ادارے کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے بچانے کی کوشش کی جائے، جو بھی کر سکتا ہے، جو بھی اس ویڈیو کو ان تک پہنچائے، جو کہ اس کو روک سکتے ہیں، جن کے الفاظ میں اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو بات کر کے پیار محبت سے، جیسے بھی کسی بھی طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ اسٹرائک کو ہٹا دیا جائے۔ بس یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے،
ہمارے جو جو کہ جانتے ہیں ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس اسٹرائک کو ہٹانے کی پوری کوشش کریں. تھینک یو. بائے بائے.